تصور اتنا پک گیا کہ وہ اپنے آپ کو بھینس نہ سمجھنے لگا. اس نے کہا میرے اتنے بڑے بڑے سینگ ہیں، میں اس کھڑکی میں سے کیسے یہ کھانا لوں؟ خادم نے آ کر عرض کی کہ حضور وہ تو ایسے بول رہا ہے. فرمایا بس اس کا چلہ ہو گیا، اس کو لے آؤ. اس کا چلہ پورا ہو گیا، وہ فنا فی الشیخ ہو گیا وہ. ارے بھائی تصور کوئی اتنی معمولی چیز ہے کہ آپ کو اتنی جلدی مل جائے گا؟ آپ کہتے ہیں مجھے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، مجھے تصور نہیں ہوتا. کیسے تجھے تصور ہوگا؟ تصور کے لیے تو ہر چیز قربان کر کے ایک سے محبت کی جاتی ہے. تجھے تو ابھی مال پیارا ہے، اولاد پیاری ہے، ماں باپ پیارے ہیں، دوست پیارے ہیں، وطن پیارا ہے، تجھے تو ابھی بہت سی چیزوں سے پیار اور محبت ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس دن تیرا عشق کمال کو پہنچ جائے گا اور تو اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دے گا، اس دن تیرا تصور ہٹے گا ہی نہیں وہاں سے. یہ تو عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے. ارے کبھی تم نے دیکھا کہ تمہیں کسی سے محبت، میں کہتا ہوں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے آپ کو، 24 گھنٹے آپ کے سر پر گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ بولو بھائی، چھوڑو اور سب، مجازی عشق کو لے لو. یہ مجازی عشق لے لو. وہ لڑکا اگر کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے تو خواب میں بھی اس کو دیکھتا ہے، بیٹھا ہوا بھی اسی کو دیکھتا ہے، دکان پہ ہے تو اسی کو دیکھتا ہے، اسی کے تصور میں رہتا ہے. تو معلوم ہوا کہ تصور ایسے آسانی سے نہیں ملتا ہے، تصور عشق سے ملتا ہے. ارے عشق تو کرو، محبت تو کرو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، اگر اس پیر سے ہوتی ہے محبت تو اس کا تصور کرو، اگر اس پیر سے محبت ہو رہی ہے تو ادھر چلے جاؤ. ملنا تو اللہ سے ہے، اصل مقصد تو اللہ. لہذا یہ آپ کا ایک سوال کا جواب تو یہ ہو گیا. سوال نمبر 2، اگر کوئی فقیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ اور بے شک ان کا چہرہ نہ دیکھے، اور مرشد اسی خواب میں گواہی دے کہ یہ سرکار ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور سرکار کا چہرہ مبارک نہ دیکھے، داڑھی مبارک کے جسم کو مبارک کو نہ دیکھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھائی بالکل آسان مسئلہ ہے، اس کا کوئی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے مجھے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ میری صورت، میری شکل شیطان نہیں بنا سکتا. لہٰذا آپ نے جس حال میں بھی، حضور کو کسی نے بھی نہیں دیکھا. آپ کو معلوم ہے حضور کو صحابہ کرام نے بھی نہیں دیکھا، حضور کو کسی نے نہیں دیکھا، حضور کو اللہ نے دیکھا ہے. اور خواب میں دیکھنا، اگر حضور کو کسی بھی عمل میں آپ نے دیکھا، کسی طرح شکل نہیں دیکھی، صورت نہیں دیکھی، داڑھی مبارک نہیں دیکھی، نور کی داڑھی نہیں دیکھی جاتی، لیکن اگر آپ کو خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حضور ہیں اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو خدا کی قسم وہی ہے. اور اگر مرشد یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ یہ حضور ہیں اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، تو مرشد کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے. وہ تو بالکل پکا ہو گیا کہ آپ نے دیکھا دونوں کو.
لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ حضور ہیں، آپ خواب میں آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے، آپ کے دل و دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ حضور ہے، تب بھی وہ حضور ہے۔ اس میں کسی کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مرشد کہے یا کوئی اور آ کر کہے کہ یہ حضور ہے۔ اگر کہہ دیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کہا، آپ کا دل کہہ رہا ہے، آپ کا ذہن، خواب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور ہے، خدا کی قسم وہ یہ حضور ہے۔ اب رہی بات کہ آپ کہیں گے میں نے حضور کو نورانی صورت میں نہیں دیکھا، یا نعوذ باللہ اچھی صورت میں نہیں دیکھا، تو اس کا کیا مطلب؟ کیا وہ حضور نہیں؟ نہیں، وہ تو حضور ہی ہیں، مگر جس شکل صورت میں آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کا عمل ہے کہ اپنے عمل کے مطابق آپ نے دیکھا ہے۔ حضور کو تو صحابہ نے بھی نہیں دیکھا۔ حضور بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے، سامنے سے گزرتا ہے اور آ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین، جمیل، خوبصورت ہے، نورانی ہے، فلانی ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ نعوذ باللہ بدصورت تو یہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا قربان جاؤں ماشاءاللہ، ارے ایسی صورت، ایسا نور، ایسی پیاری صورت خدا کی قسم میں نے دنیا میں نہیں دیکھی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک کہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ دونوں کیسے ٹھیک کہتے ہیں؟ ایک نہایت بدترین ہے اور ایک نہایت افضل ہے۔ فرمایا نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے مجھے دیکھا، وہ ابو جہل تھا، سارے جہان سے گندا اور بدکار تھا، اس نے اپنی صورت دیکھی۔ یہ ابو بکر صدیق تھے، سارے جہان سے افضل اور اچھے ہیں، افضل الانبیاء بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق، تو یہ ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے اپنی شکل دیکھی۔ تو صحابہ کرام بھی حضور کو جو دیکھتے تھے وہ اپنے اپنے عمل کے مطابق دیکھتے تھے۔ نور کو کون دیکھ سکتا؟ ارے جس کا سایہ نہیں اس کو کیسے کو آپ دیکھیں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔